اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا ہنٹس لکھ دیے جاتے ہیں، لکھ دوں. یہ دو آیات میں ایک ہی بات ہے. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ سارے ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے بھی ہیں لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں. اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. جی لیکن یہ پڑھا نہیں ہوگا نا، میرا خیال ہے لکھا تھا لیکن یہ آیت نہیں ہو سکی تھی. میرا جہاں تک مجھے یاد ہے لکھا تھا. آپ سے ہی کہہ رہے وہ ٹائم ہو گیا تھا نا، اس لیے میں دوبارہ لکھ رہا ہوں. اچھا، ان کی کسی بھی بھلائی، کسی بھی بھلائی کی ناقدری نہیں ہوگی. مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گا. یہ بھی یہاں تک لکھا ہوا تھا ویسے. کافروں
کا مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. اس پر بڑا انہیں زوم تھا نا, کام نہیں آئے گا یعنی یوم آخرت. 117 میں کہا کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جیسے آندھی آئے اور سب کچھ اڑا کر لے جائے. یہ مثال دی ہے, یعنی ان کا خرچ کرنا یہ ہے اس آندھی کی طرح جو سب کچھ تباہ کر دے, جو سب کچھ تباہ کر دے. 118 نمبر آیت میں اہل ایمان کے لیے ایک ہدایت ہے کہ غیروں کو یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر اوروں کو رازدار نہ بناؤ, کیونکہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے, خیر خواہ نہیں ہوتے, تو وہ پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بات کہی ہے, مومنوں سے کہا گیا مومنوں غیروں کو رازدار نہ بناؤ, غیروں کو رازدار نہ بناؤ, یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. چلیں یہاں تک آیات پڑھ لیں, پھر مزید اور آگے ہم لکھیں گے. تو یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر کافر ایک جنرل ٹرم ہے, کافر میں ہر منکر ہی آ جائے گا جو اللہ رسول قرآن کو نہیں مان رہا, جو بھی ہے. اہل کتاب یہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, یہود اور نصارہ, کیونکہ دونوں کو کتاب الہامی دی تھی, لیکن انہوں نے بھی اپنے مذہب کو بگاڑ دیا, شرک میں آ گئے, تو شامل تو یہ بھی کافروں میں ہو جاتے ہیں, ہے نا. شرک میں آ گئے نا, غلف ہے. ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بشر تھے ان کو الوہیت تک لے گئے, دوسرے کا بھی ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عزیر ان کو بنا لیا اللہ کا بیٹا, اور بھی ان میں کافی بگاڑ پیدا ہو گیا, تو وہ بھی ہے نا جی ایسے صورتحال میں آ گئے. اچھا, تو یہ پہلی 2 آیات یہ کہیں کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, تو ان میں کہا اچھے بھی ہیں, ہے نا, نیک لوگ بھی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ لیسو سوا, لیسا ہوتا ہے نا نہیں کے معنوں میں, لیسا نو کے معنی ہوتے ہیں نا, واو الف لگ گیا جمع کا, ایک کی بات نہیں ہو رہی, لیسو ہو گیا یہ, لیسا نہیں ہوتا نا, لیس البر ان تولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, لیکن یہی نہیں ہے کہ تم ادھر کر لو. لیسا بہت سی جگہ آتا ہے, تو لیسو ہو گیا, نہیں ہیں سواء برابر, سب برابر. تو جمع کا یہ اس لیے آ گیا کہ یہ سارے جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے جرائم کا ذکر ہو رہا تھا نا پیچھے, ہیں کہ انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں اور ناحق اور تحریف بھی کرتے ہیں, اور یہ سب چیزیں آ رہی تھیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ضربت علیہم المسکنہ, محتاجی تھوپ دی گئی. تو اب اس پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ قلیل, بہت تھوڑے, لیکن تھے اچھے لوگ بھی. تو کہا لیسو سوا, نہیں ہیں سب برابر, من اہل الکتابی امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ,
اب یہ لیسو سوا اس کو الیبوریٹ کی ہے، اس کی وضاحت ہے کہ سب برابر نہیں ہے. کہا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امتن، کوئی گروہ ایسا بھی ہے، ایک جماعت، قائمتن، جو قائم ہوتا ہے نا کھڑے ہونا، جو قائم حق پر، جو سیدھی راہ پر ہیں، سلیم الفطرت لوگ. یتلون آیات اللہ، یتلون تلاوت سے ہے، پڑھتے ہیں اللہ کی آیات، انا اللیلی، انا ویسے گھڑیوں کو کہتے ہیں، یعنی انا اللیلی رات کی گھڑیوں میں، انا اللیلی رات کی گھڑیوں میں ہے نا جی. اور فرمایا وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدہ ہے نا جی. اللہ اکبر. تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ سارے اہل کتاب جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ، ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت، وہ سیدھی راہ پر بھی ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو یہ ان کی خوبی، ان کی بڑائی بتائی جا رہی ہے. اس میں بہت سے نام مفسرین نے لکھے ہیں، جیسے کہ ایک نام تو جیسے اکثر لیا جاتا ہے عبداللہ بن سلام، دوسرے یہ کہا جاتا ہے حبشہ کا وہ جو بادشاہ تھا نجاشی، ہی واز کرسچن نا، لیکن دیکھیں وہ کتنا سچا تھا کہ جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی دربار میں تو ہی سٹارٹڈ ویپنگ. تو ایسی تو نہیں وہ رونے لگ جاتا نا، عربی سمجھتے تھے نا، یہ تو عربی زبان تھی. تو یہ ہے یعنی یہ اتنا وہ سچے لوگ تھے. بہرحال اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو ان میں اچھے لوگ تھے ہیں اہل کتاب میں سے. ایک اسد بن عبید ہیں یہ نام، یہ بھی یہود کا اسکالر تھا، ایمان لے آیا تھا. اسد بن عبید، عبداللہ بن سلام یہ، اور ثعلبہ بن سعیہ، نام ان کے ذرا تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں، پرانے نام، ہاں پرانے نام ہیں. بہرحال جنرلی یہ کر لیں جو اچھے لوگ تھے، ان میں بھی نام ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، لیکن ویسے میں نے لکھ دیا ثعلبہ بن سعیہ. اور بھی ہیں ایک دو ایسے، یہ ان کا نام تھا اچھا، ان کو تورات اور یہ ان کا عبداللہ بن سلام نے تو کر لیا تھا ان کا، لیکن انہوں نے ہوتا ہے کہ وہ اسلام نہیں لایا اور وہاں اپنے مذہب میں رہتے ہوئے وہ نیک تھے، کیوں لگ رہا ہے اس میں اس آیت میں یہ ہے کہ لیکن عبداللہ بن سلام کے بارے میں تو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. ایک بات نہیں، گروہ کی بات باقی کا امت اس میں کچھ گروہ ہے، دیٹ مین کہ وہ چاہے وہ عیسائی رہے یہودی رہے، اگر وہ نیکی پہ آ امتن ہے کی بات اس پہ نہیں ہو رہی اللہ کے رسول. ہاں کیونکہ امتن آتا تو زیادہ لوگوں کے لیے ایک گروہ جماعت، تو ظاہر ہے یہ اتنے زیادہ لوگ تھے تو اس میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ ظاہر ہے وہ پھر زیادہ لوگوں کا ہوگا. اور یہ بھی ہاں یہ بھی ہے کہ یعنی اس وقت کے لحاظ سے یعنی جو شریعت تھی اور جو پیغمبر ان کی طرف آئے تھے ان کی تعلیمات پر وہ کاربن ہوں تو نیک ہو گئے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ مکلف اسی کے تھے نا، تو وہ بھی نیک ہی ہوئے نا. یعنی اس میں نہ وہ تحریف کریں نہ کوئی ایسی غلطی کریں، اسکالر یعنی وہ عالم ہونے کے باوجود تو وہ نیک ہوئے. رسول کی صحیح بات پہنچائیں اور کتاب میں جو صحیح بات ہے منو ان وہ پہنچائیں تو نیکی ہوئے. کوئی ایسی ذاتی مفاد کے لیے گڑبڑ نہ کریں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. کیونکہ
ہاں یہ کیونکہ اس میں ہاں اس میں موجود ہیں اور وہ اہل کتاب ہے. ہاں اس سے یہ ظاہر یہی ہوتا ہے ویسے بہرحال. تو لیکن یہ اچھے لوگوں کا ان میں ذکر ہے. اور اگلی آیت بھی دیکھیں اسی کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ جو کام ہے اہم نیکی کا کہنا برائی سے روکنا یہ بھی وہ کرتے ہیں اور صالحین ہیں. یہ فردر اسی کی وضاحت ہے. اسی لیے دیکھیں 113 اور اوبلیغ 114 اس کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ اسی موضوع پر ہیں. یہ کنٹینیو ہے نا. 114 میں فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. دیکھو سارے نیک کام اللہ نے گنوا دیے. واولئک من الصالحین. یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا. وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَنْہَوْنَ منع کرتے ہیں روکتے ہیں عن المنکر برائی سے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یسارعون سرعت سے ہے نا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سرعت جلدی. ہے نا جی. اللہ اکبر. تو وہ یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیک کاموں میں آج کل کے کرسچن بھی اسی طرح بلیو کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. کو شیئر کر دینا. ہاں یہ چیزیں شرک کرتے ہیں نا, ورنہ ایک نا ہاں یہ چیز ہے نا اس میں. ہاں کرتے تو ہیں. اچھا ہاں یہ تو وہ دکھاتے بھی ہے بعض بار ٹی وی پر, بہت لنگر اور بڑا وسیع ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ تو وہ کئی دفعہ دیکھا ہے انہوں نے نا سارا. ہاں کرتارپور وغیرہ وہ بعض دفعہ اس کا وہ دکھاتے ہیں. اچھا اچھا گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَيُسَارِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات خیر کے کاموں میں بھلائیوں میں. تو یہ دیکھو یہ سارے صالح کام ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر نیک لوگوں میں ہیں. وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہ لوگ ہیں صالحین میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے. تو یہ ان میں جو اچھا گروہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, آگے جلدی کرتے ہیں. یہ دوسری جگہ ایک آیا نا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں, یہ لفظ بھی آیا. تو یسارعون ہے نا جی سورت. وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہ لوگ جو ہیں نیک لوگوں میں سے ہیں, نیک لوگوں میں سے ہیں. دیکھیں اگلی آیت میں ایشورنس کروا دی کہ کسی بھی گروہ میں سے ہو, ابھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا یہود و نصارہ, کہا جو اچھا کام ہے ناقدری نہیں کی جائے گی. ہاں اللہ قدردان ہے. فَلَن يُكْفَرُوهُ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ناقدری نہیں ہوگی. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ دیکھیں 115 پہ لکھا ہوا ہے ان کی کسی بھی بھلائی کی ناقدری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان ہیں اور وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دین میں بھی یہ ہے کہ
بڑی قدردانی ہے نا جی، بہت ساری اس میں کہ جی اگر نیکی کی طرف ایک بالش اللہ تعالیٰ ایک بازو آئے گے، آپ چل کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر جیسے آپ کی طرف آئے گا. نیکی کے کاموں میں بہت ہے. اسی طرح نیکی کے کاموں میں جو ہے ہر نیکی کا ملٹیپلائی کر کے اجر ہوتا ہے، یہ بھی ہے. برائی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جائے گی. نیکی کو یہ سب پرسویٹ کرنے کے لیے ہے نا، قدردانی ہے، بڑھ چڑھ کر ادھر آؤ. نیکی کریں گے تو وہ ملٹیپلائی بائی 10 کر کے لکھ دی جائے گی. اور آگے چلیں اس سے، برائی جو ہے وہ ہاں اس میں بھی دیکھو انکریجمنٹ ہے. برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں لکھا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ کا خوف ایک دم آ جائے، رک گیا ہو، نہیں لکھا جائے گا. نیکی کا ارادہ کیا یہ کہا جاتا ہے. یہ سب وہ پرسویٹ کرنے کے لیے نا، نیکی کا صرف ارادہ کر لیا سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کے کریڈٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ میں نیکی کا ارادے پر. یہ چیزیں ہیں. ایک کہتے ہیں بے لذت گناہ، وہ نہیں کیا، ہاں تو پھر وہ گناہ کیسے اس کو گنا جاتا ہے؟ بے لذت گناہ کلاس میں ڈسکس نہیں ہو ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اچھا ارشاد فرمایا 115 میں وما، اور جو کچھ یفعلو فعل سے ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا قول و فعل، قول کہنا اور فعل کرنا. تو فعل کرنا یفعلو وہ کرتے ہیں، من خیرن کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، تو فلن یکفروہ تو نہیں ناقدری ہوگی اس کی. کفر انکار کے معنوں میں ہوتا ہے نا، یعنی اس کا یعنی انکار نہیں کیا جائے گا قبولیت سے یا اس سے. تو فلن نیور کے معنوں میں ہرگز نہیں، یکفروہ ناقدری ہوگی ہو اس فعل کی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقیوں کو یعنی پرہیزگاروں کو. تو فرمایا کہ وہ جو نیکی کریں گے، وما یفعل من خیر، ہاں اس کا ان کو اجر صلہ ملے گا، ناقدری نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ کافر ہو گئے نا، ہاں ان کا جو مال اور اولاد ہے، ان دو چیزوں پر بڑا انہیں گھمنڈ ہوتا تھا، زوم، کہ یہ ہمارے پاس مال اتنا ہے، اور وہ اولاد پر بھی بڑا نفری ہے. تو یہ ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، یہ نا اچھے اعمال ہیں. تو جب یہ چیزیں انہیں نہیں بچا سکیں گی، اور وہ اگر زندگی میں برائیاں ہی کرتے رہے تو پھر تو اصحاب النار بن گئے. تو 116 دیکھیں یہاں پر 116 میں لکھا ہے کافروں کا مال اولاد کام نہیں آئے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان بے شک الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے، لن نیور ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئیں گی، عنہم ان کے، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں ذرا برابر بھی نا جی. لیکن یہاں پر یہ شروع میں کہا گیا ان الذین کفروا، لیکن مال اور اولاد تو کافروں کا کیا کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، ہے نا جی. تو یہ کیونکہ ان کا خاص طور پر اس لیے کہ بس ان کا سب کچھ یہی تھا، مال اور اولاد، اور اسی پر گھمنڈ تھا، اور اسی پر بس وہ سارا وہ کر کے بیٹھے تھے. لیکن اگر جیسے مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو وہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، مال اولاد، ہے نا جی، اس میں کوئی نتھنگ رانگ،
کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کو مستحضر رکھتا ہے۔ یہی بیلنسنگ ہے، یہی توازن ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ زندگی کے لیے یہ نعمتیں یہ چیزیں دی ہیں، لیکن بار کہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو نہیں غنا ہوگا میرا خیال ہے، غنا، ہاں غنا ہی ہے، ہاں غنا ہے، جی ہاں جو بندے فوت ہو جاتے ہیں، ہاں جی 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 اولاد بعد میں ان کی اس بات کے لیے بڑے خوش کرتی ہے، مغفرت کی دعا بھی کرتی ہے، تو وہ ان کے کام ہی آ رہی ہے کسی کی۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل دعائیں پہنچتی ہیں نیک اولاد کی، یہ تو ایک بڑا وہ ہے، مال بھی اگر اچھی جگہ پہ خرچ کیا ہاں تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہاں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے۔ ہاں صدقہ جاریہ یہ چیزیں ہیں، بالکل بالکل ہے، جی ہاں۔ ہاں اس لحاظ سے اگر وہ کوئی صحیح جگہ ایسا اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے، کار خیر کے لیے ہے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ فیکٹرز ہیں اپنی جگہ۔ اچھا، تو کہا کہ جو لوگ کافر ہو گئے انہیں پھر اللہ کی پکڑ سے نہ تو ان کا مال بچائے گا اور نہ ان کی اولاد بچائے گی۔ تو وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ہیں اصحاب النار۔ اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے، صاحب کی جمع ہے نا، صاحب کا ایک مطلب والا بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہے، صاحب ثروت دولت والا، صاحب اولاد اولاد والا، تو یہ ہو گیا آگ والا، یعنی اہل دوزخ، دوزخی ہیں اصحاب النار، ہم فیہا خالدون۔ یہ اس کی تردید ہو گئی کہ الا ایام معدودات، وہ کہتے تھے چلو تم نار کا بہت ذکر کرتے ہو، اگر جانا پڑ گیا گنتی کے چند دن، اللہ اکبر، تو یہاں خالدون آ گیا، تو یہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ خود سے کہہ دینے سے جی کہ گنتی کے چند دن ایسا نہیں ہے، خالدون، خالدین کا مطلب ہوتا ہے فار ایور، ہمیشہ، کیونکہ اس زندگی کو ایٹرنل لائف کہا جاتا ہے، ابدی زندگی، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم، وہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ رہیں گے، تو کہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہو گئے نا، پھر انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ تو ان کا مال بچائے گا نہ ان کی اولاد، اور وہ پھر دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ اب انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے یہ بھی بات بھی ہو رہی تھی کہ سبھی کرتے ہیں، یہ اب اگلی اس میں اس کے بارے میں مثال سے واضح کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 117 پہ لکھا ہوا ہے نا، ان کا خرچ کرنا اس آندھی کی طرح ہے جو سب کچھ تباہ کر دے، ہے نا جی۔ یعنی انفاق جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور صحیح نیت سے ہونا چاہیے، کہا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اس میں ولا منم ولا اذا ہے، یہ سورۃ بقرہ میں کہا ہے نا کہ نہ تو اس کو جتایا جائے، کہیں خرچ کیا نا تو بار بار جتایا جا رہا ہے کہ یار تم بڑی تکلیف میں تھے، دیکھو میں نے تمہاری مدد کی، ایسے ہی نا، تو یہ اپنے کیے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور نہ اذیت دی جائے، یہ وہ سورہ بقرہ کا 36واں جو رکوع ہے وہ اسی پر ہے، انفاق پر ہی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ وہاں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ صفوان چٹان ہے، صفوان چٹان کو کہتے ہیں نا، یہ نیکی کی کوئی آپ نے، اور وہ جیسے بارش آئی اور وہ سب صاف ہو گیا، وہاں اس طرح دی ہے مثال نا، اگر اس میں یعنی احسان جتانا اور جس کو مدد کی ہے اس کو اذیت دینا، یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ ضائع ہو جائیں گی۔ وہاں بھی مثال سے واضح کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مثال دی ہے وہاں بھی۔ اچھا یہاں بھی مثال ہے، تو فرمایا مثال ان کی ماں جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا،
اس حیات دنیا دنیا کی زندگی میں کمثلی مانند مثال کے، یہ شروع میں کاف جو لگتا ہے جیسے مانند ریح ہوا کو کہتے ہیں، فیہا اس میں سر پالے کو کہتے ہیں سردی، یعنی وہ جیسے یخ ہوا ہوتی ہے نا برفانی ہوا، سر پالا سردی سخت. تو اصابت جو ہے یہ صابہ یصیبو سے ہے، صابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. تو اصابت وہ پہنچی کس کو؟ ہرسا کھیتی کو. اور کھیتی کس کی تھی؟ نیک لوگوں کی نہیں. ہاں یہی تو خاص بات ہے، نیک لوگوں کی ہو تو وہ تو پھر کئی گنا ملٹیپلائی ہو کے واپس ہوتا ہے جو خرچ کیا ہے. یہ ہے قوم ظلموا انفسہم، ہاں یہ ان کی ہے کھیتی. بس یہی کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ احسان جتانا، اذیت دینی، ریاکاری، یہ چیزیں اس میں ہوں، اور اپنے نام کے لیے کہ لوگ کہیں گے شیٹھ صاحب، حاتم تائی، ذاتی اس کے لیے یہ سارے فیکٹرز ہوں، تو بس یہ ہو گیا قوم ظلموا انفسہم. قوم ایسی قوم ظلموا جس نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنی نفسوں پر. یہ اپنے اعمال کو خود سے خراب کرنا، یہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر کھیتی جو ہے تباہ ہو گئی ہیں. فَأَهْلَكَتْهُ، اہلکت ہلاک سے ہے، پس ہلاک کر دیا ہے. یہ آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ الف لگ گیا ہے، فَأَهْلَكَتْهُ ہے، ہلاک کے ساتھ الف آ گیا. ایک ہوتا ہے ہلاک ہونا اور ہلاک کر دینا، کرنا، یہ الف کی وجہ سے ہو گیا نا. اہلک جیسے خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا، فرق ہو جاتا ہے نہیں. تاما کھانا، اتما کھلانا. یہ کسی کو پارٹی آپ دے دیں، یہ فرق دل میں وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کو کہ اس میں کیا فرق ہے، کھانا اور کھلانے میں فرق جو ہے نا کبھی نہیں بھولے گا فرق نہیں کرنا. تو یہ ہے. اچھا اہلک